ہائی ایوری ون، تو آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں ایک نیو سیریز جو کہ کافی زیادہ فیمس ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کے ایپیسوڈز بہت کم آئے ہیں ابھی، لیکن اسے ترکی کے علاوہ بہت سے شہروں میں ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں جو مین لیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ فیمس ہے۔ لیڈ ایکٹرز میں سے ایک کا نام ہے جاتائے اولوسوئے اور دوسری فیمیل لیڈ کا نام ہے دیمت اوزدیمیر۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اس ڈرامے کی پہلے ایپیسوڈ کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامے کا مین لیڈ کا نام ہے اشرف۔ اشرف اور اس کے دوست کسی مافیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب اشرف بہت چھوٹا تھا تب اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور تبھی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے گردن پر ایک تل تھا، اس نے صرف یہی دیکھا تھا، ایون اس کو اس کا نام بھی نہیں پتا۔ تبھی اس نے اپنی طرف سے اسے ایک نام دے دیا تھا، رویا۔ بہت سال بیت جاتے ہیں لیکن اشرف ابھی بھی اسے ہی پسند کرتا ہے۔ اس نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن رویا اسے نہیں ملی۔ لیکن اشرف کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن قسمت ان دونوں کو ضرور ملائے گی۔ پھر اب نیکسٹ سیٹ میں دیکھتے ہیں 3 لوگوں کو، گجرال، مسلم اور فاروق۔ یہ 3 لوگ ہیں اور ان تینوں کی وجہ سے ہی اشرف آج زندہ ہے۔ یہ 3 لوگ اس کی لائف میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، لیکن گجرال کچھ زیادہ ہی کلوز فرینڈ ہے اشرف کا۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈرامہ کے ہیروئن یعنی کہ نسان کی۔ یہ ہے نسان جو کہ ایک تھیٹر سنگر ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جابس کر کے اپنا اور اپنی بہن کا گزارا کرتی ہے۔ یہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہے، لیکن آج جس اسٹیج پر اس نے پرفارمنس دی وہاں پر انہیں کوئی پیسے نہیں ملے اور بیچارے ڈس اپوائنٹ ہو کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوستوں، اصل میں نسان وہی ہے جس کی اشرف کو تلاش ہے، یہی رویا ہے۔ گھر جاتے ہوئے ایک انکل پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جانے کے لیے۔ نسان وہاں کھڑے ہو کر گانا گانا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی گاتی ہے انکل کو کافی زیادہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ نسان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بدلے میں اسے کچھ پیسے بھی دیتا ہے، لیکن رویا یعنی نسان نہیں لیتی۔ نسان اسے کہتی ہے کہ آپ رکھیں ان پیسوں کو، مجھ سے زیادہ آج اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ نسان ویسے تو بہت غریب ہے لیکن دل کی اتنی ہی امیر ہے۔ اب نسان گھر آ جاتی ہے اور اب آتے ہی اپنی بہن کو پیار کرتی ہے۔ یہ اور اس کی بہن دونوں ہی یتیم ہیں، ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی مالک مکان آ کر نسان کو تنگ کرتا ہے۔ نسان کہتی ہے کہ میں آپ کو رینٹ دے دوں گی، پلیز آپ مجھے 1 منتھ کی مہلت دے دیں۔ جب وہ اندر جاتی تو اس کی بہن اسے کہتی ہے آپا میں اسٹڈی چھوڑ دیتی ہوں، میں بھی آپ کی طرح جاب کروں گی، میں جاب پر لگ کر آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر نسان سے کہتی ہے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اسٹڈی مکمل کرو۔ تب بھی نسان کو کال آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کسی نے ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہے اور لوگ کافی پسند کر رہے ہیں اسے۔ نسان یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تبھی اسے اس کی بہن کے اسکول سے کال آتی ہے کہ افرا کے اسکول کی فیس ابھی تک نہیں ملی۔ فون بند کر کے نسان افرا سے پوچھتی ہے کہ تم نے کہاں کی فیس، آخر ابھی تک تم نے فیس کیوں نہیں پے کی؟ افرا بولتی ہے آپا میں نے اس سے کپڑے خرید لیے۔ نسان اس بات پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ افرا اس سے معافی مانگ لیتی ہے اور نسان اسے معاف کر بھی دیتی ہے۔ پھر ہم نیکسٹ سین دیکھتے ہیں جہاں پر اشرف کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا جو کہ اس کا اصل میں تو مخالف ہے، لیکن اس کے ساتھ رہ کر اس کی خبریں وہ پولیس تک پہنچا رہا تھا۔ لیکن تبھی اشرف کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اور وہ سب اسے مل کر جان سے مار دیتے ہیں، کیونکہ اشرف کو دھوکے دینے والوں سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ دھوکہ برداشت بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نسان اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ان سب کو بتاتی ہے کہ ایک شاندار سا ہوٹل ہے جہاں پر کسی کی شادی ہے اور ہمیں وہاں گانے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں زگدم کی جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اشرف کو رنگے ہاتھ پکڑ سکے۔ جسے اشرف نے مارا اسے زگدم نے ہی بھیجا تھا، لیکن زگدم کو اس کا اسسٹنٹ آصف بولتا ہے آج میٹنگ ہے ہماری اسی مافیا کے بارے میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جس ہوٹل میں شادی ہوتی ہے اس ہوٹل کا آنر اشرف ہی ہوتا ہے اور وہاں پر نسان آ جاتی ہے انٹرویو دینے کے لیے، اور لفٹ میں ہی اشرف اور نسان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اشرف نسان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً سے اس کی گردن کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہی رویا ہے، لیکن اس کی گردن پہ کوئی بھی مول نہیں تھا کیونکہ نسان نے یہ مول ہٹوا دیا تھا۔ لفٹ میں نسان اسے بتاتے کہ آج میرا انٹرویو ہے، تو اشرف بولتا ہے کس چیز کے لیے؟ نسان اسے بتاتی کہ آج ایک شادی ہے یہاں پر اور میں سنگر ہوں، بس میں اسی کے لیے آئی ہوں۔ جب وہ پہنچ جاتی ہے منزل پر تو نسان وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن اشرف کو ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے آج اس کے لیے وہ سب کیوں محسوس کیا جو میں رویا کے لیے کر چکا ہوں۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ تبھی اشرف کو ایک آدمی پکچرز دکھاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ دیکھ لو کیا پتا اس میں سے ہی کوئی رویا ہو، جس پر اشرف بولتا ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی رویا نہیں ہے کیونکہ رویا کو برتھ مارک اس سائڈ ہے۔ جس پر وہ آدمی بولتا ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ استنبول میں ہی ہے؟ جس پر اشرف بولتا ہے ہاں مجھے بالکل یقین ہے۔
وہاں نسان کا انٹرویو بھی ہو جاتا ہے اور وہاں نسان کو آفر دی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر پرماننٹ جاب بھی کر سکتے ہیں۔ نسان وہاں سے خوشی خوشی جانے لگتی ہے اور پھر اگین اس کی ملاقات اشرف سے ہو جاتی ہے، جس پر اشرف اسے پوچھتا ہے ہو گیا انٹرویو، جس پر نسان کہتی ہے ہاں ہو گیا انٹرویو اور مجھے جاب بھی مل گئی۔ ان کو ساتھ بات کرتے ہوئے زگدم دیکھ لیتی ہے اور نسان کی پکچرز لیتی ہے۔ زگدم کو اشرف کی پوری سٹوری پتا ہوتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اشرف کا ایک بچپن کا پیار ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ زگدم کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اشرف کا پیچھا کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری پولیس ٹیم اکٹھی ہو جاتی ہے، تبھی ایک اور آفیسر آتا ہے ان کی ٹیم میں اور وہ آفیسر بولتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ اس مافیا کو ہم اینڈ تک پہنچا دیں۔ تبھی وہاں پر زگدم بھی آ جاتی ہے اور آ کر بولتی ہے معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا بزی تھی۔ آفیسر زگدم کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نیو آفیسر کے ساتھ۔ زگدم بولتی ہے اب آ جائیں آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اس مافیا کے ساتھ۔ وہ جب سب جان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے زگدم کیا فائدہ اس سب انفارمیشن کا کہ اب تک آپ نے اس مافیا کو اریسٹ نہیں کیا۔ زگدم کہتی ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، باقی یہ سب کیسے کرتے ہیں اس کا پروف ہمارے پاس نہیں ہے اب تک، لیکن ہم جلد ہی پتہ لگا لیں گے کیونکہ ہم اس کیس پر 3 سال سے کام کر رہے ہیں۔ جس پر چیف بولتا ہے شاید آپ صحیح سے کام نہیں کر رہے، خیر مجھے دکھائیں آپ پریزنٹیشن۔ پھر زگدم اسے پریزنٹیٹ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اس مافیا کا نام تھا اورفن اور اس مافیا کو صرف ایک یتیم ہی جوائن کر سکتا ہے۔ اس مافیا میں ٹوٹل 6 لوگ کام کرتے ہیں اور اس مافیا کا لیڈر یعقوب ہے جس کو سب ایک باپ کی طرح سمجھتے ہیں، اور دوسرا ہے جمیل جو کہ یعقوب کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اس کے بعد صادق کی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ 4 نمبر پہ سنگن، یہ اسمگلنگ کو ڈیل کرتا ہے۔ 5 پر آتا ہے قادر، یہ بھی اس کے ساتھ اسمگلنگ کو ہی ڈیل کرتا ہے۔ اینڈ لاسٹ دا مین امپورٹنٹ پرسن از اشرف۔ اس کے ہوٹلز نہ صرف ترکی میں بلکہ یورپ میں بھی، اور یہ سب سے زیادہ شاطر اور ظالم ہے باقی سبھی کے مقابلے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اورفن مافیا کے لوگ سبھی ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان سبھی سے مافیا کا لیڈر یعنی یعقوب سوال کرتا ہے آج تم لوگ کتنا کما کر آئے ہو؟ سب اپنا اپنا بتاتے ہیں، کوئی بولتا ہے 10 ملین، کوئی کہتا ہے 25 ملین، اشرف بولتا ہے 53 ملین، جس کو سن کر یعقوب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کو ایک الگ ٹاسک دے دیتا ہے۔ قادر جو ہے وہ پوری ٹیم سے چھپ کر بھی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے جس کو ٹیم لیڈر یعنی یعقوب کو پتہ نہیں ہوتا۔ قادر کے دوست کو پتہ چل جاتا ہے کہ یعقوب کو کینسر ہے اور وہ قادر کو یہ سب بتا دیتا ہے، تو قادر کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یعقوب کے بعد جو لیڈر ہے وہ اشرف نہ بن جائے۔ پھر سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پولیس اسٹیشن کا سین۔ زگدم کو پتہ چل جاتا ہے کہ نسان وہی لڑکے جسے اشرف سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اشرف اور اس کے سارے پارٹنرز ایک چھوٹے لڑکی کی تلاش میں جاتے ہیں جس کا نام عمر ہوتا ہے۔ اشرف عمر سے ملتا ہے اور عمر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، جس پر اشرف اسے پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں کھیل رہے، جس پر عمر بولتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ مجھے کھیلنے نہیں دے رہے، مجھے اجازت نہیں ہے کھیلنے کی، جس پر اشرف اسے پوچھتا ہے کیوں، اور عمر اسے کہتا ہے کہ کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھیلنے کے لیے۔ اشرف اسے پوچھتا ہے کہ ماں باپ تمہارے کیا کرتے ہیں، جس پر وہ بتاتا ہے میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ یہ سن کر اشرف کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ اشرف بھی ایک یتیم بچہ تھا۔ اشرف اس جگہ کے مالک کے پاس جا کر اس جگہ کو خرید لیتا ہے اور اس بچے کے نام کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آج کے بعد تم یتیم نہیں ہو، میں ہی تمہاری ماں، تمہارا باپ اور سب کچھ ہوں، اور آج سے یہ ساری پراپرٹی بھی تمہاری ہے۔ عمر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اشرف کو گلے لگا کر روتا ہے۔ جاتے ہوئے عمر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور وہ اسے اپنا نام بتا دیتا ہے، اشرف۔ عمر اس ڈرامے میں سٹوری ٹیلر ہے، اشرف کی کہانی وہی سنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن ملا میں اشرف بھائی سے جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی یتیم کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نسان کو وہ اپنے فرینڈس کو بتا دیتی ہے کہ کل ہمیں شادی میں پرفارم کرنا ہے اور ہمیں جاب مل چکی ہے۔ پھر ہم قادر کو دیکھتے ہیں جس کو معلوم ہو چکا ہے کہ یعقوب کو کینسر ہے اور وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں یعقوب بابا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب سے ہماری زندگی میں یہ اشرف آیا تب سے میں نے اپنی ویلیو کھو دی ہے۔ قادر کا دوست کہتا ہے کہ یعقوب کے بعد اگر کسی کو لیڈر بننے کا حق ہے تو وہ تمہارا حق ہے، آپ کچھ کریں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نسان اپنے گھر آ جاتی ہے اور تبھی وہ افرا کو کسی لڑکے سے بات کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ نسان فون کھینچ کر خود بات کرنے لگتی ہے، وہ بولتی کہ تم جو بھی ہو میری بہن سے دور رہو۔ افرا بولتی ہے کیا ہو گیا ہے آپا، جس پر نسان بولتی ہے میں نے کتنی بار منع کیا ہے تمہیں، یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس سے دور رہو تم، اسے پتہ نہیں کتنی بار جیل بھی ہوئی ہے۔ جس پر افرا بولتی ہے ایسا نہیں ہے آپا، وہ ایک اچھے گھر کا لڑکا ہے۔ نسان اسے کہتی ہے تم مجھ سے بحث نہ کرو اور اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو، مجھے کام ہے اور میں جا رہی ہوں، لیکن تم مجھ سے ہرگز بات نہیں کرو گی۔ ایسا بول کر نسان وہاں سے چلا جاتی ہے اور پیچھے سے افرا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ یہاں پر نسان اور اس کی ٹیم ہوٹل پہنچ جاتی ہے۔ اشرف بھی وہاں آ جاتا ہے، یہاں اصل میں شادی قادر کے رشتہ دار کی ہے۔ قادر کا دوست عزت اسے بولتا ہے دیکھو کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد نسان پرفارم کرنا شروع کرتی ہے۔
سب لوگ اس کا گانا انجوائے کرتے ہیں۔ اشرف کو بھی کافی اچھا لگتا ہے۔ اس کے اسسٹنٹ سے بتاتی ہے کہ میں نے آج ہی اسے جاب پہ رکھا ہے، جس پر اشرف بولتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور اشرف وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کراؤڈ میں عزت کے آدمی نسان سے فرمائش کرتے ہیں ہمیں یہ سانگ گا کر سناؤ، جس پر نسان بولتی سر مجھے یہ گانا یاد نہیں ہے سوری، لیکن وہ لوگ ضد کرتے ہیں۔ نسان سب سے آدھے گھنٹے کا بریک مانگتی ہے۔ ہم دوسری سین میں دیکھتے ہیں افرا یعنی نسان کی بہن اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جس پر اس کا بوائے فرینڈ بولتا ہے میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ دوسری طرف جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زگدم کو پتہ چل گیا ہے کہ رویا ہی اس کے بچپن کا پیار ہے، مطلب نسان اور اس کی ڈریم بریک لینے آتے ہیں، تو وہ لوگ آ کر انہیں پریشان کرتے ہیں کہ آپ کو یہی سانگ گانا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے یہ سانگ۔ وہ لوگ انہیں گن دکھاتے ہیں۔ نسان کا دوست کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہم یہ گانا گائیں گے۔ نسان پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ لوگ نسان کو کافی پیسے دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کو گانا کیسے یاد آئے گا۔ نسان غصے میں سارے پیسے ان کے منہ پر مارتی ہے اور پھر وہ لوگ نسان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نسان باہر آ کر ہیلپ مانگتی ہے اشرف کی گاڑی کے پاس۔ اشرف باہر نکل کر نسان سے پوچھتا ہے کیا ہوا، جس پر نسان اسے بتاتی ہے کہ میں نے ان کی پسند کا سانگ نہیں گایا تو یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، جس پر اشرف ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سچ ہے، جس پر وہ گنڈا کہتا ہے تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے، جس پر اشرف کہتا ہے میں اس ہوٹل کا مالک ہوں اور وہ لڑکی میری امپلائی ہے، آپ خاموشی سے جا کر اس شادی کو انجوائے کرو۔ وہ نسان کو بھی بولتا ہے اندر جاؤ۔ نسان جانے لگتی ہے تو وہ گنڈا اشرف کو گالی دیتا ہے، جسے سن کر گجرال اسے بہت زیادہ مارنے لگتا ہے اور حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اشرف نسان کو کار میں بیٹھنے کے لیے بولتا ہے، اتنے میں اس گنڈے کا مالک عزت اور قادر وہاں آ جاتا ہے۔ گجرال مار مار کے اس کی حالت بری کر دیتا ہے۔ اشرف اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عزت قادر سے کہتا ہے کہ ہمت کیسی ہوئی اس کی میرے آدمی کو مارنے کی، اگر اب اس نے معافی نہیں مانگی تو بہت زیادہ برا ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اشرف نسان کو لے کر جاتا ہے اور اسے گھر تک ڈراپ کرتا ہے۔ زگدم بھی ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف افرا کا بوائے فرینڈ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افرا اپنی عزت بچانے کے لیے اسے دھکا دیتی ہے، وہ اسٹیئر سے گر جاتا ہے اور افرا یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ دوسری طرف جب اشرف نسان کو ڈراپ کرتا ہے تو ساتھ ہی اسے اپنا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ دوبارہ سے تمہیں پریشان کریں تو مجھے کال کر لینا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو اپنا نام بتاتے ہیں۔ جب نسان اپنے گھر جاتی تو وہ اپنی بہن کو وہاں نہیں دیکھتی۔ اسی وقت اسے افرا کا کال آتا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ نسان اسے کہتی ہے جلدی اپنی لوکیشن بھیجو میں آ رہی ہوں۔ نسان جلدی سے وہاں سے نکلتی ہے اور زگدم نسان کا پیچھا کرتی ہے۔ نسان وہاں پہنچتی ہے اور افرا کو وہاں سے لے کر نکل جاتی ہے۔ زگدم اندر جاتی ہے ان کے جانے کے بعد اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر زمین پر ایک آدمی گرا ہوا ہے اور زخمی ہے، وہاں مدد مانگ رہا ہے۔ زگدم وہاں سے اس کا فون اٹھا کر پولیس کو انفارم کرتی ہے اور پولیس نسان اور افرا کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ دوسری طرف قادر اپنے بابا یعقوب سے کہتا ہے کہ اشرف نے بہت زیادہ غلط کیا ہے، آج اس آدمی کے ساتھ میں بزنس کرنے والا تھا اور اگر اشرف نے اس سے معافی نہ مانگی تو وہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ اتنے میں ہی وہاں پر اشرف آ جاتا ہے اور دوستوں یہ ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔